والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا شکر ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ عطا فرمایا۔ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے اور رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے، تو اس وقت الحمدللہ جو دنوں کا سردار ہے وہ بھی ہمارے درمیان ہے اور جو مہینوں کا سردار ہے وہ بھی ہمارے درمیان ہے۔ تو آج کا دن بہت بڑا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کے دن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، فیضیاب فرمائے۔ عام دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عام دنوں میں جمعہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر گھڑی یعنی ہر گھنٹے اللہ تعالیٰ 6 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے عام دنوں میں جو جمعہ آتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں جو جمعہ آتا ہے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گھڑی یعنی ہر گھنٹہ 10 لاکھ گناہ گاروں کو بخش رہا ہوتا ہے۔ یعنی شب جمعہ اور روز جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں، اپنے خطا کار بندوں اور اپنے فوت شدگان مسلمان بندوں، زندہ شدگان مسلمان بندوں پر کرم فرماتا ہے اور ان کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو بخشا جا رہا ہوتا ہے کہ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا اس قدر کرم ہوتا ہے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گناہ گاروں کو ہر گھڑی ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے کہ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، لازم ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے 10 لاکھ لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور جنت کا حقدار بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے، نہایت غفور و رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں کو چاہتا ہے، اپنے بندوں پر فضل فرمانا چاہتا ہے، کرم فرمانا چاہتا ہے، ان کو عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اب یہ بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور بھاگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے وہ روگردانی کرتے ہیں، تو بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی کے شب و روز گزاریں۔ الحمدللہ جمعہ کا دن ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عام جمعے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عام جو جمعے کا دن ہے، عام جمعے کا دن
اتنا بڑا دن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا دن ہے۔ عام دنوں میں جو جمعے کا دن آتا ہے، عام مہینوں میں جو جمعے کا دن آتا ہے، تو جو رمضان میں جو جمعے کا دن آتا ہے، اب اندازہ لگا سکتے کہ کتنا بڑا دن ہوگا۔ تو آج کا دن بے حساب لوگوں کی بخشش ہونی ہے، بے حساب لوگ اللہ تعالیٰ کے کرم سے فضل سے بخشے جائیں گے اور جنت کے حقدار بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جنتی بنائے گا اور دوزخ سے بچائے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما رکھا ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی کہ وہ جہنمی ہو جائے، وہ دوزخی ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جب یہ ارشاد فرما دیا تو گویا کہ اب اس بندے کی ہلاکت میں، بربادی میں، تباہی میں اور جہنم میں جانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں رہتی۔ اب لازمی طور پر وہ دوزخ میں جائے گا ہی جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں ایسے کام کرنا چاہیے اور ایسے عمل کرنا چاہیے کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرمائے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے اور ہمیں جنت کا مستحق بنائے۔ جو بندہ بخشا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور جو بندہ بخشا نہ گیا وہ ہلاکت کو پہنچا۔ تو یارو بہت نازک وقت ہے اور نازک گھڑیاں چل رہی ہیں۔ جو بخشے جائیں گے بس وہی مراد کو پہنچیں گے، اور جو بخشے نہ گئے وہ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ بخشے کون جائیں گے؟ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، تراویحیں پڑھی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی، قرآن کی تلاوت کی ہوگی، ماں باپ کی فرما برداری کی ہوگی، حق حلال کمایا کھایا ہوگا، رائے خدا میں خرچ کیا ہوگا، اور دیگر اچھے کام کیے ہوں گے اور برے کام سے بچا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائے گا، ضرور کرم فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے بچائے گا۔ جس طرح وہ گناہوں سے اس نے اپنے آپ کو بچایا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے بچائے گا۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، آج کا دن بہت بڑا دن ہے اور رحمتوں، برکتوں، انوار و تجلیات میں ڈوبا ہوا دن ہے، اور ہر آن ہر لمحہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اگرچہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں کا نزول مسلسل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برستی ہوئی رحمتوں میں سے حصہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرمائے۔ پیارے بھائیوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والوں کھاؤ ہماری دی ہوئی ستری چیزیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے تم کو ستری چیزیں دی ہیں، حلال چیزیں دی ہیں، اس کو کھاؤ اور حلال طریقے سے کھاؤ۔ یعنی کہ ایک چیز حلال تو ہے مگر آپ نے وہاں سے اٹھا لی اور کھا لیا اس کے مالک کی اجازت کے بغیر، تو اب وہ حلال چیز آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ تو لہٰذا آپ اس چیز کو یا تو اس کی اجازت سے اٹھائیں یا پیسہ دے کر اٹھائیں، دونوں صورتوں میں پھر وہ حلال ہوگی۔ بغیر پوچھے، بغیر اجازت کے آپ نے اٹھا لی اور وہ آپ نے کھا لی تو وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ جیسے کہ آج کے دور کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، ہم سردیوں میں مونگ پھلی لینے کے لیے جاتے ہیں اور بولتے ہیں بھائی 1 پاؤ یا 1.5 پاؤ یا 1 کلو تم تول دو۔ وہ تولنے میں لگا ہوا ہوتا ہے، ہم ایک دو دانے اٹھا لیتے اور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ 1-2 دانہ کھانا یہ ہمارے لیے حرام ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم سبزی لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر مٹر جب لینے کے لیے جاتے ہیں تو بولتے ہیں بھائی مٹر تول دو آدھا کلو۔ وہ آدھا کلو تولنے میں لگ جاتا ہے مٹر، ہم نے 1 مٹر اٹھایا، اس کو چھیلا، اس کے دانے کھا لیے، تو یہ کھانا ہمارے لیے حرام ہو گیا کیونکہ ہم نے اس سے اجازت نہیں لی، نہ اس کا پیسہ دیا۔ تو لہٰذا حرام کھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تو جو حرام کھائے گا تو اس کی آفتیں بھی آئیں گی، اور جو حلال کھائے گا اس کو سعادتیں بھی ملیں گی۔ تو حرام سے بچنا چاہیے اور حلال کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بھر ہمیں حلال ہی کی طرف
متوجہ رہنا چاہیے اور کبھی بھی حرام کی طرف ہمیں اپنی نظر کو نہیں دوڑانا چاہیے، نہ ہاتھ کو بڑھانا چاہیے حرام کی طرف، نہ قدم کو بڑھانا چاہیے حرام کی طرف، اور کسی بھی صورت میں حرام کا لقمہ، حرام کی غذا وہ ہمارے پیٹ میں نہیں جائے۔ اگر پیٹ میں گئی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے گا اور ہمارے لیے لعنت برستی رہے گی، لعنت برستی رہے گی۔ تو لہٰذا سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے جو ان کے روزی روزگار کے جو ذرائع ہیں، ان روزی روزگار کے ذرائعوں کے ذریعے سے وہ صرف حلال ہی حاصل کریں اور حلال ہی کھائیں، حلال ہی کمائیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر حرام کی آمیزش ہو رہی ہے تو حرام کی آمیزش ہونے مت دیں، کیونکہ آپ اتنے بھولے تو ہو نہیں کہ سمجھتے نہیں ہو، آپ اچھا برا سب سمجھتے ہو، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ ہم اور آپ کوئی مٹی تو کھاتے نہیں ہیں، گھاس تو کھاتے نہیں ہیں، الحمدللہ روٹی کھاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ گھاس ہے، یہ روٹی ہے، تو لہٰذا ہم روٹی کھائیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مٹی ہے اور یہ روٹی ہے، تو ہم مٹی نہیں کھائیں گے، ہم روٹی کھائیں گے۔ تو جب ہمارے پاس اتنی عقل ہے، سلامتی ہے ہمارے پاس، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اسی عقل کو ملوز خاطر رکھ کر، سمجھداری کو ملوز خاطر رکھ کر ہمیشہ حلال کمائیں، حلال کھائیں۔ جو بندہ جو بھی روزگار کو اختیار کیا ہوا ہے اس روزگار کے ذریعے سے ہمیشہ وہ حلال کمائے۔ اگر آپ کے پاس کسی کا زائد پیسہ آ گیا تو اب وہ زائد پیسہ آپ کے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے، وہ آپ کو چاہیے وہ لوٹا دیں۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر قصدن نہیں لوٹایا، آپ نے بولا چھوڑو یار اس کا کیا ہوتا ہے، یہ تو 1 روپیہ ہے، یہ تو 5 روپیہ ہے، یہ تو 10 روپیہ 20 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر ویلیو نہیں ہے، مگر آخرت کے روز پوچھ گچھ ہوگی اور قیامت کے روز معاملہ نیکیوں کے حوالے سے ہوگا۔ تو دنیا میں جس کا جو حساب بنتا ہے، جو حساب نکلتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا حساب دنیا کے اندر چکتا کر دے۔ وہ جس کا جو نکلتا ہے وہ دے دے، جس سے لینا ہے وہ لے لے۔ اگر وہ آپ کو نہیں دیتا تو کھڈے فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں قانونی کارروائی کر رہے ہیں اچھے انداز کے ساتھ، اگر قانونی کارروائی کے ذریعے سے آپ کو آپ کا حق مل جاتا ہے تو فبیہا، اگر نہیں ملتا تو قتل و غارت گری کا بازار گرم نہیں کرنا چاہیے، دہشت گردی کا بازار گرم نہیں کرنا چاہیے، خون ریزی کا بازار گرم نہیں کرنا چاہیے، مار دھاڑ کرنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ آپ کا حق ادا نہیں کر رہا اور میں نے قانونی کارروائی بھی کر لی، اس کے اثر رسوخ زیادہ ہیں، اس کی اپروچ زیادہ ہے، اس کے تعلقات زیادہ ہیں، تو اب قیامت کے لیے چھوڑ دیجئے۔ آپ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کر دے گا، انصاف کر دے گا۔ کچھ چیزیں قیامت کے لیے بھی چھوڑ دینی چاہیے، دنیا ہی میں سارا حساب نہیں کر لے لینا چاہیے۔ ہم دنیا میں حساب چکتا کرتے ہیں گے، مارا ماری پھوڑا پھاڑی، یا تو رہے گا یا میں رہوں گا، یعنی کہ ایسا ہمارا مائنڈ ہوتا ہے گا۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ رزق حلال ہی کمائیں اور رزق حلال ہی کھائیں۔ جس کا جو نکلتا ہو اس کو لوٹا دیں، آواز دے دیں، اس کو بلا لیں اور اس کو دے دیں آپ۔ یا پھر اگر وہ غلطی سے آپ کے پاس چھوڑ کر چلا گیا تو آپ اس رقم کو جو ہے آپ اگر آپ کے پاس وہ اکثر بیشتر آتا ہے وہ گاہک، وہ کسٹمر، تو آپ اس کو لوٹا دیجئے۔ اور اگر وہ نہیں آتا کہ ایک انہون بندہ تھا، غیر شناسا بندہ تھا، اب وہ نہیں آتا، ایک ہی بار آیا تھا اور وہ اپنا کچھ پیسہ رہ گیا تھا، اس کو ہم دینے چاہتے تھے مگر وہ چلا گیا تھا، فوراً چلا گیا تھا، تو اب پھر وہ پیسہ جو ہے آپ کسی مستحق کو دے دیجئے، کسی غریب کو دے دیجئے۔ آپ اس کو اپنے اختیار میں نہیں لا سکتے، اپنے صرف میں نہیں لا سکتے، اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے آپ۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ اس کے رسول نے حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ اس اہم بات سے ہر کسی کو آگاہی ہونی چاہیے، لیکن آج کے دور میں کسی کو آگاہی ہے نہیں۔ لیکن آگاہی ہونے کے باوجود بھی میرے بھائیوں کون سا لوگ عمل کر لیتے ہیں گے، بس جو مل جائے کھانے کا ذہن ہوتا ہے گا، جمع کرنے کا ذہن ہوتا ہے، جیبیں بھرنے کا ذہن ہوتا ہے، اپنے گلک کو بھرنے کا، تجوریاں بھرنے کا، بینک بیلنس کرنے کا ذہن ہوتا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ حلال سے آیا یا حرام سے آیا ہے، ہر چیز کی تمیز رکھنی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نظر نہیں آتا۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، اللہ تعالی ہم لوگوں کو حلال عطا فرمائے، حلال ہی کھائیں کمائیں، اپنے بال بچوں کو، اپنی بیوی بچوں کو حلال ہی کھلائیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی بچوں کو حرام کمایا، حرام کھلایا تو وہ باغی ہو جائیں گے، باغی ہو جائیں گے اور آپ کے سامنے سر اٹھائیں گے، زبان درازی کریں گے، بدتمیزی کریں گے۔
اور آپ کے حقوق کو پائمال کریں گے۔ پھر بعد میں مت کہیے گا کہ میرے بچے نافرمان نکلے، میری اولاد نافرمان نکلی۔ آپ نے خود ہی صحیح تربیت نہیں کری، آپ نے ان کے سامنے جو زندگی گزاری ہے وہ بالکل یعنی کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں، یہودیت ہوتی، جو نصرانیت ہوتی ہے، ان کے مطابق زندگی ہم نے گزاری بھی تھی۔ قرآن و سنت کے مطابق تو زندگی ہم نے گزاری نہیں، تو لہٰذا ہمارے بچوں پر صحیح امپریشن پڑا نہیں، ان کو تعلیم و تربیت ملی نہیں، تو لہٰذا وہ آج ہمارے سامنے وہ مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں گے، زبان درازی کرتے ہیں، زبان چلاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ بہت سارے گھر ایسے ہیں جو اس آفت کے اندر مبتلا ہیں گے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کری، تو لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بھی صحیح کرنا چاہیے اور قرآن و سنت کے مطابق چلنا چاہیے۔ ہم تابع ہیں اللہ اس کے رسول کے، ہم قرآن و سنت کے تابع ہیں۔ جب ہم نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، تو اب ہماری ذات پر ہماری نہیں چلے گی، ہم اپنے مزاج کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، جیسا اللہ چاہے گا ویسا چلیں گے، جیسا مصطفیٰ چاہیں گے ویسا چلیں گے، اپنی مرضی کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں چلیں گے۔ تو لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک لقمہ بھی اگر آپ نے حرام کا کمایا، کھایا، خود کھایا، بچوں کو کھلایا، تو آپ کے لیے بہت بڑا وبال کھڑا ہو جائے گا دنیا میں اور آخرت میں۔ اور کوئی بعید نہیں، خدا نہ خواستہ موت کے وقت آپ کا ایمان سلب نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے اور تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو لہٰذا ہمیشہ حلال ہی کی جستجو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حلال کمانے والوں سے خوش ہوتا ہے اور حرام کمانے والوں سے ناراض ہوتا ہے، اور حرام کمانے والوں پر ہر آن لعنتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، ہر آن لعنتیں اترتی رہتی ہیں۔ تو لہٰذا کوئی بندہ بھی حرام نہ کمائے، حرام نہ کمائے، حرام نہ کمائے، حلال کمائے۔ اگر آپ کے پاس حرام آ بھی جائے، فوراً لوٹا دو، دے دو، اپنے پاس، اپنے جیب میں، اپنے گلک میں، اپنی تجوری میں، اپنے دراز میں مت رکھو، کیونکہ آپ کے لیے یہ سانپ ہے، بچھو ہے، آگ ہے، اللہ کی آگ کا شعلہ ہے، اللہ کا غضب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو لوگوں، اور ہمیشہ حرام نہ کماؤ، ہمیشہ حلال کماؤ، اور اللہ کے پاکیزہ بندے بنو، تقوی والے بنو، پرہیزگار بندے بنو۔ جن کاموں سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے رک جاؤ، اور جن کاموں کی اجازت دی ہے وہ کام کرتے چلے جاؤ۔ یہی اللہ رسول کی تابع داری ہے، یہی اللہ رسول کی فرما برداری ہے۔ لہٰذا یارو، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بندہ بھی کسی فیلڈ کے اندر، چاہے وہ دنیاوی فیلڈ ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، چاہے آپ تجارت کرتے ہوں، یا دفتر میں ہوں، یا کمپنی میں ہوں، یا کارخانے میں ہوں، یا جو بھی آپ کا رزق حلال کمانے کے جو ذرائع ہیں، اس رزق حلال کے اندر حرام کی آمیزش مت ہونے دیں، حرام کی آمیزش مت ہونے دیں۔ بعض لوگوں کے پاس حرام آ جاتا ہے، وہ سوچتے چلو میں توبہ کر لوں گا۔ یہ کہانی نہیں چلے گی، اسلام کے اندر یہ کہانیاں نہیں ہیں۔ اسلام کے اندر میرے بھائیوں سچائی ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ توبہ کی نیت سے گناہ کرتا ہے، توبہ کی نیت سے حرام کماتا ہے، توبہ کی نیت سے حرام کھاتا ہے، تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایسا کرنا کفر ہے۔ اللہ اکبر، ایسا کرنا کفر ہے۔ جو توبہ کی نیت سے گناہ کر رہا ہے، توبہ کی نیت سے گناہ کر رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ بشری تقاضے کی وجہ سے آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، بشری تقاضے کی وجہ سے کوئی گناہ ہو جائے، چاہے وہ قصداً گناہ ہو جائے، لیکن یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، ابھی گناہ کر لیتا ہوں۔ نہیں، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو فرمایا کہ یہ کفر ہے، لہذا کفر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر کفر کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اور جو کافر ہو جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور خدا نخواستہ بندہ اگر کفر میں ہی مر گیا، توبہ اس کو نصیب نہ ہوئی، اسلام اس کو نصیب نہ ہوا، غلامی رسول اس کو اگر نصیب نہ ہوئی، تو یارو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے دائمی جہنم ہے، دائمی ہلاکت ہے۔ تو لوگوں اللہ سے ڈرو، خوف خدا دل میں رکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر فرما رہے تھے، جزاک اللہ خیر،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر فرما رہے تھے، راستے میں ایک شخص غلہ بیچ رہا تھا، اپنا غلہ کی ڈھیری لگی ہوئی تھی، وہ بیچ رہا تھا۔ تو رسول اکرم علیہ السلام نے اس غلے کی ڈھیری کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا، اور جب ہاتھ ڈالا تو آپ کو اپنی انگلیوں میں تری محسوس ہوئی۔ کیا محسوس ہوئی؟ تری محسوس ہوئی۔ تو رسول اکرم علیہ السلام نے اس غلہ والے کو اپنی انگلیاں دکھلائیں اور فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، بارش ہوئی تھی، اس کی وجہ سے میرا جو غلہ ہے وہ بھیگ گیا تھا۔ تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر تم نے اس بھیگے ہوئے مال کو سوکھے مال سے چھپا کیوں دیا؟ تم نے اس کو واضح کیوں نہیں کیا؟ لوگوں کو واضح تم نے کیوں نہیں کیا؟ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، بول بچن دے کر، راگ پاٹ دے کر کتنا کما لو گے تم؟ جو تم کماؤ گے وہ تمہارے حق میں تھا۔ جو تم جھوٹ بول کر، بول بچن دے کر، راگ پاٹ دے کر جو تم کماؤ گے وہ تمہارے حق میں تھا، تمہارے نصیب میں تھا، مگر تم نے حرام کے ذریعے سے اس کو کما لیا۔ تم اگر صبر کر لیتے تو تم کو وہ حلال طریقے سے مل جاتا، لیکن ہم لوگ جذباتی لوگ ہیں، ہم چاہتے پورا رمضان میں ہی کما لیں، ہم لوگ پورا اسٹاک کر لیا جاتا ہے، گودام بھر لیا جاتا ہے، اور وہ نمازوں کی پرواہ نہیں کی جاتی، روزوں کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ سمجھتے ہیں یہ کمانے کا سیزن ہے، بس کما لو، اور وہ دن رات پاگلوں کی طرح کمانے میں لگے رہتے ہیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کمائیں گے تو پیسہ آئے گا۔ میرے بھائیوں، بس آپ کے پاس ذریعہ ہونا چاہیے، رزق حلال کمانے کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اللہ اس ذریعے سے آپ کو رزق حلال عطا فرمائے گا، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم کو ملے گا۔ حرام کی طرف قدم نہ اٹھاؤ، حرام کی طرف نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ لوگوں، تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ ہی کی بارگاہ میں دوبارہ پیش ہونا ہے۔ اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو، رسوائیوں سے بچو، آفتوں سے بچو، ہلاکتوں سے بچو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ہمیشہ رزق حلال کماؤ، رزق حلال کماؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے تو زمین اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت فرماتا ہے، اور جب تک اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ رہتا ہے لعنتوں کا نزول مسلسل اس پر ہوتا رہتا ہے، اور وہ لعنت کا حقدار بنتا رہتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں وہ مر گیا تو وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں یارو ہمارے معاشرے میں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرام کا مال ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے یہ سود کا مال ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے یہ رشوت کا مال ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے یہ اوپر کی آمدنی کا مال ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے یہ جوئے کا مال ہے، یہ سٹے کا مال ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناجائز شرطیں لگا کر کمایا گیا مال ہے۔ وہ جانتے ہیں مگر پھر بھی جان بوجھ کر انجان بن جاتے ہیں، جان بوجھ کر وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم جانتا ہی نہیں، حالانکہ جانتے سب کچھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرام کمانے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ دنیا ایک ایگزامینیشن روم ہے، یہ دنیا ایگزامینیشن روم ہے۔ جو اس دنیا کے اندر اچھا کرے گا انشاءاللہ اچھا پائے گا، برا کرے گا برا پائے گا۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اچھی بوائی کر لو اچھی فصل کاٹو گے، اگر بری بوائی کرو گے تو برا کاٹنا پڑ جائے گا۔ اور برا کیا ہے معلوم ہے؟ وہ دوزخ کی صورت میں، جہنم کی صورت میں، اللہ کے غضب کی صورت میں ہے وہ۔ تو یارو اپنے جانوں پر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ اپنے ناتواں اپنے کمزور بدن پر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ نافرمانیاں کر کے، حرام کھا کر، حرام کما کر۔ تو لہٰذا یارو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حرام کماتا ہے اور وہ حرام کی غذا جب تک اس کے پیٹ میں رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس پر برستی رہتی ہے، اور حرام کھانے کی وجہ سے کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، حرام کھانے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جس طرف نظر اٹھاؤ حرام کھایا جا رہا ہے،
کوئی ایک بندہ بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کی پاک کمائی ہو، مکمل پیور طریقے سے کمائی ہو، پیور طریقے کی کمائی ہو. کچھ نہ کچھ بول بچن دے کر، جھوٹ بول کر اپنے آفیسروں کو، اپنے جس کے ماتحت ہم کام کرتے ہیں ان کو بدھو بنایا جا رہا ہوتا ہے. کمپنیوں سے یہ اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ پیٹرول بھروا لیجئے اور پرچے بنوا لیجئے گا، ہم اس کا پیمنٹ کر دیں گے آپ کو. لیکن وہاں پر یہ کہ وہ پیٹرول بھروا لیا جاتا ہے اور اس پیٹرول کو اپنی ذات پر خرچ کیا جاتا ہے. انہوں نے پیٹرول اس لیے دیا تھا کہ آپ گھر سے کمپنی، کمپنی سے گھر جائیں، یا ہماری طرف سے اگر آپ کو کوئی کام کہا جائے تو آپ اس بائک سے وہاں تک جائیں. لیکن ہم لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، سیر سپاٹے کر رہے ہوتے ہیں، مفتے کا مال مل گیا تو بس. اندھیر نگری چوپٹ راج کا سلسلہ تو ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، ہمارے کراچی کے اندر. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بدھو بنانا، چریا بنانا، بے وقوف بنانا، کوئی مسئلہ نہیں ہمارے معاشرے کے اندر کسی کو. ٹوٹلی طور پر اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ اگر وہ حرام سے بچے ہوئے تو وہ بچے ہوئے، باقی تقریباً میرے بھائیوں وہ حرام کے جال میں وہ پھنسے ہوئے ہیں گے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ہم لوگ اپنی آگ کا خود بندوبست کر رہے ہیں، اپنے بچھوؤں کا اور اپنے عذابات کا خود بندوبست کر رہے ہیں دنیا کے اندر. مرنے کے بعد قبروں میں جائیں گے تو پہلے سے ہماری خبر بچھوؤں سے اور سانپوں سے اور کیڑے مکوڑوں سے اور اژدہوں سے اور کن کھجوروں سے ہماری خبر اللہ کے عذاب سے، آگ سے وہ بھری پڑی ہوئی ہوگی. کوئی ڈرتا ہی نہیں آج کے دور میں کسی کو ڈرایا جائے. سبھی ہیرو بنے ہوئے ہیں گے، یار وہ بھی تو کماتا ہے، یار وہ بھی تو کماتا ہے، یار وہ بھی تو کماتا ہے. یار تم اس پر ایمان لے کر آئے ہو کیا؟ تم اس پر ایمان لے کر آئے ہو کیا یا اس پر ایمان لے کر آئے ہو؟ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم قرآن اور سنت پر ایمان لے کر آئے ہیں. ہم اس کو نہ دیکھیں گے، ہم اللہ اس کے رسول کو دیکھیں گے اور اللہ رسول کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ دلیلیں نہیں ہو گئی آپ کے لیے کہ وہ کما رہے حرام، وہ کما رہے حرام. یہ دلیلیں نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا آئے گا. اور آج یہی دیکھا جا رہا ہوتا ہے، ابے وہ بھی تو کما رہے گا، میں کما لوں گا تو کیا ہو جائے گا. استغفر اللہ. اگر وہ حرام کر رہا ہے، ننگے ہو کر ناچ رہا ہے، کیا تم بھی ننگے ہو کر ناچو گے؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو گناہوں سے بچا کر رکھے اور حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ حرام کماتے کھاتے ہیں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. ہم لوگ دعا مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں، بڈھے کھسٹ ہو گئے ہیں، عمریں طویل ہو گئی ہیں، ایک دعا بھی قبول نہیں ہوئی آج تک. کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا، عطا کروں گا، دعائیں قبول کروں گا. میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ مگر جب ہمارے پیٹ کے اندر حرام ہوگا، ہماری غذا حرام ہوگی، ہمارا کپڑا پہنا ہوا حرام ہوگا، ہمارے گھر میں جو راشن رکھا ہوا ہے وہ حرام کا ہوگا، تو دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ دعائیں قبول اس کی ہوتی ہے جو حلال کمانے کھانے والے اور پہننے والے اور اوڑھنے والے اور بچھانے والے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہمارا جو مکان بنا ہے وہ بھی حرام کے ذریعے سے بنا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ میں جنرل بات کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں. ہمارا جو مکان بنا ہوا ہے 2 پلازا 3 پلازا، ماربل، ٹائل، کمکمے، امریکن کچن، کارپیٹ بچھا ہوا ہے، ایسا عالی شان کمرہ بنا ہوا ہے. وہ کمرہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور وہ والا کمرہ تو اس سے بھی زیادہ عالی شان بنا ہوا ہے. اس کے اندر بھی حرام کی آمیزش ہوتی ہے. اس کے اندر بھی میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو لہذا یاروں ہماری دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ دعائیں قبول اس کی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو رزق حلال کماتا کھاتا ہے گا، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے گزر فرماتے ہوئے جا رہے تھے. راستے میں ایک بندہ دعائیں مانگ رہا تھا، رو رو کر وہ دعائیں مانگ رہا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئے تو وہ اسی طریقے سے دعا مانگ رہا تھا، وہ رو کر دعا مانگ رہا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ بندہ تجھ سے کب سے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ تو اس کی دعا قبول فرما لے. تو اللہ پاک نے وحی فرمائی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنا حکم جاری فرمایا اور فرمایا موسیٰ اگر یہ اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے، اتنا روئے
کہ یہ رو رو کر مر جائے، ہلاک ہو جائے، رو رو کر اپنے آپ کو مار لے، اور یہ اپنے ہاتھ اتنے اٹھائے، اتنا بلند کرے یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچا دے، پھر بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ یا اللہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ کون سا ایسا اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا؟ کون سی ایسی بات ہے؟ یا اللہ مجھ کو بتا دے، آگاہی فرما دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس کا جو لباس ہے وہ حرام کا ہے، اس کے پیٹ میں جو ہے وہ حرام کی غذا ہے، اور جو اس کے گھر میں رکھا ہوا ہے جو راشن ہے وہ بھی حرام کا ہے گا، یعنی یہ حرام کھانے والا، حرام پہننے والا ہے گا۔ اب ایسوں کی دعا کہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اے میرے صحابی، تم حلال کماؤ اور حلال کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مستجاب الدعوات بنا دے گا، تمہیں اللہ مستجاب الدعوات بنا دے گا، تمہاری ہر دعا قبول ہونے والی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر لوگ حرام کماتے کھاتے ہیں گے اور تھوڑا بھی ان کا احساس نہیں ہوتا، شرم نہیں آتی۔ رسول اکرم علیہ السلام نے بالکل اسی طریقے کی ایک حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ ایک شخص طویل سفر اختیار کرتا ہے، طویل سفر اختیار کرتا ہے، اور اس کے بال گرد آلود ہوتے ہیں، گرد و غبار کی وجہ سے گرد آلود ہوتے ہیں، اور اس کا پورا جسم گرد غبار کی وجہ سے وہ آلود ہوتا ہے، اٹا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر، اور پھر وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا رب، وہ دعا مانگتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کیوں، دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ تو مصطفیٰ پاک نے فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے جو پہنا ہوا ہے، اس کا جو بچھونا ہے، اس کا جو اوڑھنا ہے، اس کا جو کمانا ہے، کھانا ہے، وہ سب حرام پر مبنی ہے۔ تو دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا، دعا مانگ مانگ کر بڈھے کھسٹ ہو گئے ہم لوگ، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہمارے پیٹ میں حرام، ہمارے جسم کے اوپر حرام، ہمارے گھر میں حرام رکھا ہوا ہے، اور ہم کمانے کی تمیز تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ جو بھی آ رہا ہے بس آنے دو، جانے نہ دو، آنے دو، گلک بھرو، انٹیاں بھرو، یہ حالت ہے۔ مسلمانوں کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے، مسلمان ہے بس مسلمان۔ ارے مسلمان کا شیوہ تو یہ ہے کہ اس کے سامنے حرام پیش کیا جائے وہ اس کو دھتکار دیتا ہے گا، وہ اس کو ٹھکر مار دیتا ہے گا، اور وہ شبہ کے مال سے بھی بچتا ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے، جو اس کا کردار ہے، جو اس کا شیوہ ہے، وہ شبہ کے مال سے بھی بچتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں کون شبہ کے مال سے بچتا ہے؟ پہلے کھا لو بعد میں سوچیں گے، یہ حالت ہے۔ پہلے کھا لو، پہلے اپنا کندھا بھر لو، اپنا پیٹ بھر لو، اس کے بعد سوچیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو لوگوں، اور ہمیشہ حلال کماؤ، حلال کی جستجو کرو، کبھی حرام نہ کمانا نہ کھانا، ورنہ تم لوگ برباد ہو جاؤ گے، اور تمہارے ذریعے سے تمہارے بال بچے تمہارے باغی ہو جائیں گے، اور وہ تمہارے فرما بردار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تمہارے لیے ہلاکت کا، گمراہی کا، بے راہ روی کا وہ شکار تمہاری وجہ سے ہو جائیں گے، اور تم بھی ہو جاؤ گے، ورنہ وہ کامیاب ہو سکیں گے نہ تم کامیاب ہو سکو گے۔ یا پھر قیامت کے روز ان کی تو نجات کی کوئی صورت نکل بھی آئے گی، مگر تمہاری نہیں نکلے گی، کیونکہ تم نے ان کو کھلایا تھا نا حرام، اس لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، اور ہم سب کو حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کمانے حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، بعض ہمارے جو تجار ہوتے ہیں، تجارت کرنے والے ہوتے ہیں، وزن کرنے والا جو مال ہوتا ہے جو فروخت کرتے ہیں، جیسے کہ آٹا ہو گیا، چینی دال ہو گیا، دیگر جو اشیاء ہوتی ہیں جو تول کر دیا جاتا ہے گا، اس میں بھی ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں گے لوگ، ناپا تولی کے اندر وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں گے، وہ کم تول کر دیا جا رہا ہوتا ہے۔ بتائیے آپ، اس قدر یعنی کہ دھاندلی کی جا رہی ہوتی ہے گی۔
اس قدر، حالانکہ اس کے اوپر بہت سخت وعید ہے۔ جو ڈنڈی مار کر اپنا مال بیچتا ہے، جو دھوکے سے اپنا مال بیچتا ہے گا، جو کم ناپ تول کر کے وہ اپنے مال کو بیچتا ہے، بہت بڑی سخت وعید ہے، کفر کی وعید ہے، کفر کی وعید۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں مرتے، ایسے لوگ دین اسلام پر نہیں مرتے، ایسے لوگ کفر کی موت مارے جاتے ہیں۔ یارو اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ مین چیز ہمارے پاس، مین نعمت ہمارے پاس ایمان کی ہے۔ اگر وہی ایمان ہمارے سے رخصت ہو جائے ہمارے خود کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، تو میرے بھائیو کسی اور کو ہم قصوروار تھوڑی ٹھہرائیں گے۔ امام مالک، حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے۔ جب اس کو دیکھا تو پتا چلا کہ وہ تو قریب المرگ ہے، وہ تو مرنے والا ہے۔ تو آپ تو اس کی عیادت کے لیے گئے تھے، مگر جب دیکھا کہ وہ تو مرنے والا ہے تو آپ اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اس کو تلقین کرنے لگے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ اس کو تلقین کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ 10 11 10 11 10 11۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، یار میں تیرے کو تلقین کر رہا ہوں اور تو 10 11 10 11 10 11 کر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت میرے سامنے آگ کا پہاڑ ہے، اور جیسے ہی میں کلمہ طیبہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں آگ میری طرف لپکتی ہے، اور جب وہ میری طرف لپکتی ہے اس وجہ سے میں کلمہ پڑھنے سے قاصر رہتا ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کانپ اٹھے، لرز اٹھے اور فرمانے لگے، ارے تو اپنی زندگی میں کیا کام کرتا تھا؟ وہ کہنے لگا، میں کم ناپ تول کیا کرتا تھا اور حرام کمایا کھایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، حرام کمایا کھایا کرتا تھا۔ ایسے لوگوں کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ اے حرام کمانے کھانے والوں، اے رشوت کھانے والوں، اے سود کھانے والوں، اے اندھیر نگری چوپٹ راج کا بازار گرم کر کے کھانے والوں، اللہ سے ڈرو، ورنہ قیامت کے روز کہیں ایسا نہ ہو کہ کافرین جو ہیں ان کی جماعت میں تم اٹھائے جاؤ، ان کے حلقے میں اٹھائے جاؤ، ان کی صحبت میں اٹھائے جاؤ، اور پھر تم کہو کہ یار میں تو مسلمان تھا، کافر کیسے اٹھایا گیا؟ تو آپ کو بتا دیا جائے گا اس وجہ سے آپ نے کفر کیا تھا اور آپ کافر ہو گئے تھے، لہٰذا آپ کو کافر ہی مارا گیا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ قوم وہ بھی ملاوٹ والا مال بیچا کرتی تھی، وہ بھی کم ناپ تول کر کے مال بیچا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے اپنا فرمان جاری کیا، اپنا پیغام جاری کیا، اور شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو اور کم ناپ تول نہ کیا کرو، حق بجانب تم سودا دیا کرو، کم ناپ تول نہ کیا کرو۔ لیکن وہ قوم نہیں مانتی تھی، وہ سرکشی پر وہ تلی رہی، سرکشی کرتی رہی۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، میں ان کو سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں، روکتا ہوں کہ کم ناپ تول نہ کرو، مگر یہ پھر بھی کم ناپ تول کرنے پر تلے پڑے ہوئے ہیں گے۔ کافی عرصے تک آپ سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، گناہ سے روکتے رہے، مگر وہ باز نہیں آ رہے تھے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے بد دعا دی۔ جب بد دعا دی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ کا بادل آ گیا، اور اس آگ کے بادل میں سے آگ برسنے لگی اور سارے کے سارے لوگ جل کر خاکستر ہو گئے۔ دیکھا، جو اللہ کی زمین کے اوپر گناہ کرے گا، دن دناتا پھرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو عذاب کا لقمہ بنا دے گا، اور وہ عذاب سے دوچار ہو جائے گا۔ وہ تو اے جاب کرنے والوں، ملازمت کرنے والوں، اے تجارت کرنے والوں، شاپ چلانے والوں، اے کارخانے اور کمپنیاں چلانے والوں، اے لوگوں، تم رزق حلال کماؤ کھاؤ۔ اگر تم نے حرام کمایا کھایا تو تم اپنے لیے شامت خود کھڑی کر رہے ہو، اپنے لیے جہنم کا دروازہ خود کھول رہے ہو، اور اپنے لیے جنت کا دروازہ خود بند کر رہے ہو۔
اللہ تعالیٰ سے ڈرو، خوف خدا دل میں رکھو، نافرمانیاں نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر رہو، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر رہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس جو مال آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، حلال کے ذریعے سے آیا ہے یا حرام کے ذریعے سے آیا ہے۔ یہ رسول اللہ نے 1450 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس جو مال آیا ہے وہ سود کے ذریعے سے آیا ہے، رشوت کے ذریعے سے آیا ہے، حرام کے ذریعے سے آیا ہے، جوئے سٹے کے ذریعے سے آیا ہے یا اوپر کی آمدنی کے ذریعے سے آیا ہے۔ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا، بس جو آ رہا ہے وہ آنے دو اس کو، اور بس پیٹ بھرے چلے جاؤ۔ تو آدمی آج کے دور میں پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، بس جو بھی آ رہے آنے دو، کمائے جاؤ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کمائے جاؤ۔ یہ ابھی کما رہے ہو نا تم، کب تک کماؤ گے؟ میں نے شروع میں آپ سے عرض کر دیا یارو، جو تم حرام کما رہے ہو وہ تمہارے حق میں حلال تھا، جو تم حرام کما رہی ہو وہ تمہارے حق میں حلال تھا، مگر تم نے جلد بازی کری جس کی وجہ سے تم نے حرام کے ذریعے سے کما لیا۔ اگر تم صبر کرتے تو جو تم نے حرام کمایا ہے وہ تم کو حلال طریقے سے مل جاتا، تو وہ تمہارے لیے عبادت کہلاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یارو حلال کماؤ، بے صبری نہ کرو، جلد بازی نہ کرو۔ جو کسٹمر تمہارے پاس آ گیا تو اس کو لوٹ نہ لو، یہ آخری کسٹمر نہیں ہے، یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ، فرسٹ اینڈ فائنل، یہ کسٹمر نہیں ہے۔ اللہ دوسرا گاہک بھیج دے گا، اللہ تیسرا گاہک بھیج دے گا۔ تمہارے مقدر میں جو روزی ہے، جو مال لکھا ہوا ہے، وہ تم کو مل کر رہے گا۔ اب تم کو اختیار دے دیا گیا ہے، اپنے اختیار سے اس مال کو چاہے تم حلال طریقے سے حاصل کر لو یا تم اس مال کو حرام طریقے سے حاصل کر لو، تمہاری مرضی ہے، وہ تمہاری مرضی ہے۔ اگر دانا ہو، تم سمجھدار ہو، عقل رکھتے ہو تو تم صبر کرو گے اور اللہ تم کو انشاءاللہ حلال طریقے سے وہ دے گا۔ جلد بازی کرو گے اور حرام طریقے سے حاصل کرو گے، مل تو جائے گا، عمر میں برکت ختم ہو جائے گی، عمر میں برکت ختم ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا، دولت ان کی عزت ہوگی، عورت ان کا قبلہ ہوگا، روپیہ ان کا دین ہوگا، اور وہ بدترین لوگ ہوں گے، اور قیامت کے روز آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دیکھا رسول اکرم علیہ السلام نے آج کے دور، آنے والے دور، اس کے بعد کے دور، سارے دوروں کے بارے میں، سارے زمانے کے بارے میں ہمیں اطلاع دے دی ہے، ہمیں بتا دیا ہے کہ اس دور کے اندر ایسے لوگ ہوں گے، اس دور میں ایسے لوگ ہوں گے۔ میرے بھائیو، آج کے دور میں ہم جیسے لوگ ہیں، سرکار نے ہمارے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ہمارے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کا مقصد پیٹ ہوگا، پیٹ، اس پیٹ کے اندر بس ان کا یہی شغل ہوگا، یہی مشغلہ ہوگا، اس پیٹ کے اندر مرغ مسلم غذائیں ڈالی جائے، مرغ مسلم غذائیں ڈالی جائیں، زنگر ڈالا جائے، برگر ڈالا جائے، پیزا ڈالا جائے، کڑھائی ڈالا جائے، بیف ڈالا جائے، دمبا گوشت ڈالا جائے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، حرام کمایا جائے، حرام کھایا جائے، پیٹ میں حرام اونڈیلا جائے۔ بالکل سرکار نے صحیح ارشاد فرمایا تھا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا، دولت ان کی عزت ہوگی، اور جس کے پاس روپیہ ہے، مال ہے، دولت ہے، روکڑا ہے، ریال ہے، ڈالر ہے، آج اسی کی عزت کی جاتی ہے، اسی کے سامنے ہیلو ہائی کیا جاتا ہے، دور سے سلام اسی کو کیا جاتا ہے، چائے پہ دعوت اسی کو دی جاتی ہے، شادیوں میں دعوت اسی کو دی جاتی ہے، ولیمے کی دعوت میں اسی کو بلایا جاتا ہے، اسی کی رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ غریبوں کو کون پوچھتا ہے؟ خاندان میں اگر کوئی غریب ہو، یتیم ہو، نادار ہو، کم لیول والا ہو، اس کو دعوت بھی نہیں دی جاتی، تو ہمارے تقریب میں آنے کے قابل ہی نہیں ہے۔
اس لیے تیرے کو ہم نے دعوت نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غریب ہے. اور اس امیر کو اس لیے ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ حرام بھی کما رہا ہے حلال بھی کما رہا ہے, بس وہ مالدار ہے, اس لیے ہم نے مطلب یہ اس کو مال دیا تاکہ لفافہ اچھا ملے گا شادی کے اندر. تعلقات اچھے رہیں گے تو بعد میں بھی آمدنی کا زلزلہ چلتا رہے گا. استغفر اللہ. اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا پیٹ ان کا مقصد ہوگا, نمبر 2 دولت ان کی عزت ہوگی, اور عورت ان کا قبلہ ہوگا. آج کے دور کے اندر دیکھا آپ نے, ہر کوئی چاہے جوان ہو بوڑھا ہو, معذرت کے ساتھ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا میرے بھائیوں, عمر دراز لوگ ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, سفید بال ہوتے ہیں گے, جوان تو جوان, بوڑھے بھی میرے بھائیوں, اگر کوئی جا رہی ہوتی ہے تو وہ دیکھنے سے گریز نہیں کرتے, دیکھ رہے ہوتے ہیں, تاڑ رہے ہوتے ہیں, اور دیکھتے ہی چلے جا رہے ہوتے ہیں گے. حالانکہ رسول اللہ نے منع فرمایا ہے گا. ہم اپنی بہو بیٹیوں کو بھول جاتے ہیں, ماں بہنوں کو بھول جاتے ہیں. ہماری بھی تو ماں بہنیں ہیں, بہو بیٹیاں ہیں, بچیاں ہیں, ان کو ہم بھول جاتے ہیں. تم جس طریقے سے دوسروں کی بہو بیٹیوں پر, لڑکیوں پر, بچیوں پر نظریں جماتے ہو, غلط نظریں جماتے ہو. اگر تمہاری بہو بیٹیوں بچیوں پر نظریں کوئی جمائے تمہیں کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا. تو اسی طریقے سے ان کے گھر والوں کو بھی برا لگے گا. چلو ان کے گھر والوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تم ان کو دیکھ رہے ہو, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اس کو برا لگ رہا ہے, اللہ کو برا لگ رہا ہے کہ تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو. لیکن کوئی باز نہیں آتا ہے گا, کوئی باز نہیں آتا ہے گا. کوئی باپ کا رول ادا کر رہا ہے حالانکہ وہ بچی اس کی سگی نہیں ہے, کوئی بھائی کا رول ادا کر رہا ہے حالانکہ وہ اس کی بہن سگی نہیں ہے, کوئی چچا کا رول ادا کر رہا ہے وہ اس کی بھتیجی سگی نہیں ہے, لیکن بس رول ادا کیا جا رہا ہے, سر پر ہاتھ پھیرا جا رہا ہے, شہوت دل کے اندر ہوتی ہے. بہت معذرت کے ساتھ, استغفر اللہ. دور ایسا آ چکا ہے, خطرناک دور آ چکا ہے. اس دور کے بارے میں رسول اللہ نے ہمیں سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا, اپنے علماء سے جڑے رہو, دین کے ماحول سے جڑے رہو, اسلامی باتوں سے جڑے رہو, اپنے آپ کو تنے تنہا نہ چھوڑو, آپ اچھی صحبت کو اختیار کرے رہو, ورنہ شیطان اچک کر لے جائے گا, تم گمراہ ہو جاؤ گے, بہرا روی کا شکار ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, اور اپنے ہاتھوں سے تم اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھو گے. اور چوتھی بات کیا ارشاد فرمائی؟ روپیہ ان کا دین ہوگا. بس پیسہ پھینک, تماشا دیکھ. آج کتنے لوگ ایسے ہیں میرے بھائیوں, کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ ان کو پیسہ کا لالچ دیا جائے, ان کو چھوکری کا لالچ دیا جائے, ان کو نوکری کا لالچ دیا جائے, ان کو اچھے منصب کا, اچھے عہدے کا, اچھی سیلری کا, اچھے تنخواہ کا لالچ دیا جائے تو وہ اپنے دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ قادیانیت کو اختیار کر لیتے ہیں, نصرانیت کو اختیار کر لیتے ہیں, یہودیت کو اختیار کر لیتے ہیں, غیر مسلم بن جاتے ہیں وہ لوگ صرف مال کی وجہ سے. حالانکہ رسول اللہ نے فرما چکے ہیں, سرکار نے فرمایا ہر دور کے اندر, ہر قوم میں, ہر امت کے اندر فتنہ رہا ہے, اور میری قوم کا فتنہ مال ہے. جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے, تو اس مال سے تم کیوں بچتے نہیں ہو؟ ہم اس مال کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں, مٹھیاں بند کر کے, آنکھیں بند کر کے بھاگے چلے جا رہے ہیں. کبھی نماز کے لیے بھاگے, کبھی ہم اجتماع کے لیے بھاگے, کبھی اللہ رسول کی طرف بھاگے, کبھی اللہ رسول کی یاد کی طرف بھاگے, کبھی اچھے کام کی طرف بھاگے. نہیں, مال کمانے کی طرف نائٹیں لگا رہے ہیں, ڈے لگا رہے ہیں, اوور ٹائم لگا رہے ہیں. یہ کوئی منع نہیں ہے اوور ٹائم ڈے لگانا. ایک بات کر رہا ہوں میں, احساس دلا رہا ہوں, فکر آخرت دلا رہا ہوں. اللہ تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, اور اسلام کی خاطر ہمیں سچا اسلامی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. یارو ایک حدیث پاک سنو, اور بہت زیادہ گوش گزار کے ساتھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, توجہ کے ساتھ اس حدیث پاک کو سنو اور کان کھولو, اور اس بات کو اپنے دل میں اتارو. تم عارضی طور پر دنیا میں آئے ہوئے ہو, مستقل طور پر نہیں آئے. ان قریب چلے جاؤ گے, چند مہینہ, چند سال, چند ایام, چند دن, چند ہفتوں کے بعد دنیا تم کو چھوڑ جانا ہے, بال بچے چھوڑ جانا ہے, اپنا مال و متاع, مال و اسباب سارا چھوڑ چھاڑ کر تمہیں قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی عدالت میں, کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے. سنو حدیث پاک, حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے روز
ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کے بال بچے بھی آ جائیں گے، بیوی بچے بھی آ جائیں گے، اور وہ بچے اللہ کی بارگاہ میں اپنے باپ کی شکایت کریں گے، وہ بیویاں اپنے شوہر کی شکایت کریں گی۔ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے یہ بھی سن لیجئے، قیامت کے روز کوئی رشتہ نہیں ہوگا، کوئی ناتا نہیں ہوگا، سارے رشتے، سارے ناتے، سارے قرابت دار آپ کے بس دنیا ہی میں ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں بس اتنا تو ہوگا، یہ دنیا میں میرا بیٹا تھا، یہ میرا باپ تھا، یہ میرا بھائی تھا، یہ میری ماں تھی، اتنا تو ہوگا، مگر کوئی قرابت داری نہیں ہوگی۔ قیامت والے روز رسول اللہ کی قرابت داری وہ ہوگی، وہ رہے گی، مگر ہماری اور آپ کی نہیں رہے گی۔ امت مصطفیٰ کی قرابت داری نہیں رہے گی، ہاں رسول اللہ کی قرابت داری وہ رہے گی، وہ سرکار کا اعزاز ہے، ان کی شان ہے یہ۔ تو بہرحال قیامت کے روز ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو اس کے بیوی بچے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، شکایت کریں گے، بچے عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ دنیا میں ہمارا باپ تھا، اور بیوی کہے گی یا اللہ یہ دنیا میں ہمارا شوہر تھا۔ تو وہ اولاد کہے گی یا اللہ، اور وہ بیوی بھی کہے گی، دونوں کہیں گے یا اللہ اس نے دنیا کے اندر ہم کو دین کی باتیں نہیں سنائی تھی، دین کی باتیں نہیں بتائی تھی، اسلام کی باتیں، شریعت کی باتیں، قرآن و سنت کی باتیں ہمیں نہیں بتائی تھی، ہمیں آگاہی نہیں کری تھی، اور یا اللہ یہ دنیا کے اندر ہم کو حرام کما کر کھلاتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ سنے گا، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، پھر بھی یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ سنے گا تو اس کی طرف نگاہ غضب ڈالے گا، جس کی وجہ سے اس کا چہرے کا گوشت پوست جھڑ جائے گا۔ پھر ان سبوں کو میزان پر لایا جائے گا، اعمال نامے تولے جائیں گے۔ یہ جو شخص ہے اس کی بڑی بڑی نیکیاں نکلیں گی، پہاڑ جتنی نیکیاں نکلیں گی، اس کی ان اولاد کی بھی نیکیاں تولی جائیں گی، ان کی بیویوں کی بھی نیکیاں تولی جائیں گی۔ تو یہ جو بچے ہوں گے نا، ان کی نیکیاں کم ہوں گی، تو یہ اولاد جو ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا اللہ ہماری نیکیاں کم پڑ رہی ہیں، ہمیں ہمارے باپ کی نیکیوں میں سے نیکیاں دلوا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باپ کی نیکیوں میں سے نیکی اس کو دلوائے گا۔ دوسری اولاد آ جائے گی، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی ہمیں ہمارے باپ کی نیکیوں میں سے نیکی دلوا۔ دوسرا بچہ آ جائے گا، وہ بھی نیکی لے جائے گا، تیسرا آئے گا، وہ بھی نیکی لے جائے گا، چوتھا آئے گا، پانچواں، چھٹا، جتنی زیادہ شادیاں ہوں گی بچے اتنے ہی ہوں گے۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ 4 میری ہوں، دنیا میں تو خواہش ہوتی ہے، سنبھالا جاتا نہیں ہے، تربیت کی جاتی نہیں ہے، اور خواہش یہی ہوتی کہ 4 بیویاں ہوں۔ قیامت کے روز پھنس جاؤ گے پھر آپ۔ بہرحال بیوی بھی آئے گی اللہ کی بارگاہ میں، عرض کرے گی یا اللہ میری نیکیاں کم پڑ رہی ہیں، میرے شوہر کی نیکیوں میں سے نیکی دلوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دلوائے گا۔ اس طریقے سے وہ نیکیوں کے معاملے میں وہ بندہ کنگال ہو جائے گا، کوئی نیکی اس کے پاس نہیں ہوگی۔ اب فرشتے اس کو پکڑیں گے اور جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ جب لے کر جا رہے ہوں گے تو یہ پیچھے مڑ کر اپنے بال بچوں، بیوی بچوں کی طرف دیکھے گا اور کہے گا آج میرے کندھوں پر انہی گناہوں کا بوجھ باقی رہ گیا ہے جو گناہ میں نے تمہاری خاطر کیے تھے۔ اے بیوی، اے میرے بچوں، اے میری اولادوں، جو گناہ میں نے تمہاری خاطر کیے تھے آج میرے کندھوں پر انہی گناہوں کا بوجھ باقی رہ گیا ہے۔ سود میں نے تمہاری خاطر کمایا تھا، رشوت تمہاری خاطر کمایا تھا، اور حرام ذرائع سے جو مال کمایا تھا وہ نے تمہاری خاطر کمایا تھا۔ جوا جو میں نے کھیلا تھا، سٹا جو میں نے لگایا تھا، وہ جو میں نے ناجائز شرطیں لگائی تھی، وہ جو اوپر کی آمدنی کماتا تھا، وہ سب تمہاری خاطر میں کماتا تھا، تمہیں خوش کرنے کے لیے، تمہیں زنگر کھلانے کے لیے، تمہیں برگر کھلانے کے لیے، پیزا کھلانے کے لیے، تم کو پان کھلانے کے لیے، تمہاری فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے، تمہیں کڑھائی اور مٹن کھلانے کے لیے، تمہاری فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے، تمہیں خوش کرنے کے لیے میں نے حرام کمایا تھا، تمہیں کھلایا تھا۔ آج میرے کندھوں پر صرف انہی گناہوں کا بوجھ باقی رہ گیا ہے جو اے اولاد تمہارے لیے میں نے کمایا تھا، اے میرے بیویوں میں نے تمہارے لیے کمایا تھا، آج میرے کندھوں پر وہی گناہوں کا بوجھ باقی رہ گیا ہے۔ تو وہ فرشتے بھی کہیں گے یہ ایسا نامراد شخص ہے اور بد نصیب شخص ہے کہ جو اپنے بال بچوں، بیوی بچوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔
اللہ اکبر۔ لوگوں، اپنے بال بچوں کو خوش کرنے کی خاطر اتنا بڑا عذاب مول نہ لو، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھو۔ آج کتنے لوگ ایسے میرے بھائیوں اپنے بال بچوں کو خوش رکھنے کے لیے وہ حرام کا سہارا لیتے ہیں اور اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہیں۔ یہی بال بچے، یہ بیوی بچے قیامت کے روز تمہارے خلاف ہو جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سنی جائے گی اور تم جہنمی ہو جاؤ گے، اور وہ تو جنت میں چلے جائیں گے تمہاری نیکیاں لے کر۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وہ حرام ذرائع سے مال تو کماتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام ذرائع سے میں نے کما تو لیا، چلو اب میں اس کو رائے خدا میں تھوڑا خرچ کر دوں تو یہ پاک ہو جائے گا۔ بتائیے آپ، بتائیے، یہ حالت ہے لوگوں کی، نالج ہی نہیں ہے لوگوں کو، معلومات ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے حرام کما لیا، رشوت سے میں نے کما لیا، تو اب یعنی کہ اب یہ اس کو پاک کرنا ہے تو تھوڑا غریبوں کو دے دوں، تھوڑا یتیموں کو دے دوں، تھوڑا ناداروں کو دے دوں، تھوڑا مسجد میں دے دوں، تھوڑا مدرسے میں دے دوں، اب یہ پاک ہو جائے گا، اب میں اس کو اپنے پر استعمال کر سکتا ہوں۔ استغفر اللہ، ایسی سوچیں لوگوں کی۔ حالانکہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک مال کو قبول فرماتا ہے، پاک صدقہ خیرات کو قبول فرماتا ہے، پاک زکوٰۃ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مال حرام سے جو صدقہ دیتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کپڑا اور پلید ہو جاتا ہے۔ مال حرام سے جو صدقہ کرتا ہے اس کی مثال یہ ہے جی۔ یارو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ یار، خدا کے واسطے یار حرام نہ کماؤ، حرام نہ کماؤ۔ کتنے لوگ ایسے وہ سود کے ذریعے اپنے گھر بار کو چلا رہے ہیں، 10-12 لاکھ 15-20 لاکھ ان کو مل گئے، انہوں نے مطلب ایسا دفتر کھول لیا، بس آؤ سود لے جاؤ، سود لے جاؤ۔ ان کو کمانے دمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت پلنگ توڑتے رہتے ہیں گے، بستر توڑتے رہتے ہیں گے، گھر میں خوب مسلم کھا رہے ہوتے ہیں، سود آ رہا ہوتا ہے، اوپر کی آمدنی آ رہی ہوتی ہے، ان کا پیسہ مقرر رہتا ہے گا، خوب پلنگ توڑ رہی جا رہی ہوتی ہے گی۔ ابھی پلنگ توڑو پھر یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہاری کمریں توڑے گا، تمہاری ہڈیاں توڑے گا، ابھی تم پلنگ توڑو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں گے۔ سنو سنو یارو، جو سود کماتے ہو سنو، رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سود کماتا ہے، سود کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ اول تو اس کو بند کر دیا اس سود کمانے کھانے والے کے لیے، اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے 1 درہم بھی، 1 روپیہ بھی سود کا کمایا، گویا کہ اس نے 36 بار اپنی ماں سے زنا کیا۔ یہ اللہ کا رسول فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ لیکن ہم لوگ باز نہیں آتے، ہم کو حرام کی لت لگی ہوئی ہے، ہمارے پیٹ کو حرام کی لت لگی ہوئی ہے، ہمارے جیبوں کو حرام کی لت لگی ہوئی ہے، ہماری انٹیوں کو، ہماری تجوریوں کو، گلکوں کو، بینک بیلنس کو حرام کی لت لگی ہوئی ہے۔ جب تک کہ حرام کما نہیں لیں گے، کھا نہیں لیں گے، لوگوں کو پکڑ کر روک کر ان سے رشوت نہیں لے لیں گے، جب تک یعنی کہ ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ حلال میں گزارا نہیں ہے ہمارا، حرام میں گزارا ہے ہمارا، حلال میں گزارا نہیں ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ حالت ہے۔ تو یارو حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سود کماتا ہے، سود کھاتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے، ان قریب اللہ کا عذاب آنے والا ہے گا۔ اور ایک حدیث پاک تو سن لو، اور اس حدیث پاک کو اپنے گرہ سے باندھ لو کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو سود کھانے والا، کمانے والا یا کنوینس کرنے والا کسی بندے کو، اس طرف لے کر آنے والا، ذہن بنانے والا، حدیث پاک میں آتا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اعلان جنگ کر دیا ہے، اعلان جنگ کر دیا ہے سود کھانے والے کو اللہ تعالیٰ نے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر دے، یارو یہ ہو نہیں سکتا، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ بندہ مسلم ہو کر مر جائے، وہ مسلمان ہو کر مر جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے تو فبیہا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو، ورنہ توبہ کون کرتا ہے؟
توبہ نہیں کرتا. توبہ تو وہ کرے جو اللہ کو یاد کرتا ہو. توبہ وہ کرے جو قیامت کو یاد کرتا ہو. توبہ وہ کرے جو قرآن اور سنت کو اپنے پیش نظر رکھتا ہو. وہ توبہ کرے. مگر ہم نے تو قرآن کو بھلا دیا, شریعت کو بھلا دیا, ہم نے اللہ کو بھلا دیا, ہم نے مصطفیٰ کو بھلا دیا. بس ہماری چودراہٹ چل رہی ہے. ہم خود ہی شریعت کو نافذ کرتے ہیں, خود چلتے ہیں اس کے اوپر. استغفر اللہ. یہ حالت ہے. اور ایک طریقے سے اور حرام کمایا جاتا ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں وہ ادھار کے نام پر لاکھ روپے لے لیتے ہیں, ادھار کے نام پر 5 لاکھ لے لیتے ہیں, 10-15 لاکھ لے لیتے ہیں, اور نیت یہ ہوتی ہے دے گا کون بھائی, یہ تو بدھو بن گیا. 5 لاکھ میں نے اسے ایٹ لیے, 10 لاکھ ایٹ لیے, دے گا کون بعد میں دیکھا جائے گا. جانتا نہیں ہے ترم خان ہوں, بڑا اپروچ رکھتا ہوں میں, تعلقات ہیں میرے کالی وردیوں والوں سے, خاکی وردی والوں سے, ہائی لیول والوں سے میرے تعلقات ہیں. جانتا نہیں ہے میرے کو. تو یاد رکھو جس نے اس بہانے سے اور اس نیت سے جس نے قرضہ لیا وہ بھی چور اور ڈاکو ہے, گویا کہ اس نے حرام مال لیا ہے. اب حرام مال اگر وہ استعمال کرے گا اپنی ذات پر یا اپنے بال بچوں کی ذات پر, گویا وہ گڑ گیا, ہلاک ہو گیا. اور لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ جو لوگ قرضہ لے لیتے ہیں نہیں دیتے ہیں, رسول اللہ کی بارگاہ میں ایسے جنازے آتے تھے, رسول اللہ فرماتے اے میرے صحابہ کیا یہ مقروض مرا تھا, یہ مقروض مرا ہے, قرضدار مرا ہے. تو اگر سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کی جاتی یا رسول اللہ ہاں یہ مقروض مرا ہے, قرضدار مرا ہے, تو رسول اللہ کیا فرماتے, میں اس مقروض کی, اس قرضدار کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, تم خود پڑھا لو. دیکھا آپ نے, سرکار نے منع فرما دیا. یہاں تک رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر شہید بھی کسی کا مقروض ہے, قرضدار ہے, تو قیامت کے روز جنت کا دروازہ اس پر بھی بند کر دیا جائے گا. اتنا سخت معاملہ ہے قرضے کا. لیکن آج کتنے لوگ ایسے قرضہ دبا کر بیٹھ جاتے ہیں, دینے کا نام ہی نہیں لیتے. اس کا فون آ رہا ہے, وہ چکر پہ چکر لگا رہا ہے, دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, کہہ دو رہی ہیں موبائل بند کر دیا یا جھوٹ بول دیا یار میں تو یہاں پر ہوں نہیں, کراچی میں, ملیر میں ہوں ہی نہیں. میں بول بچن دینے میں تو ہم تو ماہر ہیں نا بھائی, ماہر ہیں ہم لوگ تو لہذا یارو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو اور حرام کو ٹھکرا دو. اگر تمہارے پاس کوئی پیشکش کرے, سود کی کرے یا حرام ذرائع سے جو مال ہوتا ہے اس کی کرے, آپ سب کو ٹھکرا دو. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک عالی شان محل بنایا ہے, اور اس محل کے اندر 70,000 گھر ہیں, ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں, ہر کمرے کے اندر پاک باز انتہائی خوبصورت حوریں ہیں, اور وہاں پر بے شمار نعمتیں ہیں. صحابہ نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ مصطفیٰ پاک نے فرمایا یہ ہر اس کے لیے ہے کہ جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ خوف خدا کو ملوز خاطر رکھ کر اس کو ٹھکرا دے, اس کو ٹھکرا دے. اس کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں. لہذا میرے پیارے پیارے بھائیوں, آپ تمام حضرات سے میں عرض کروں گا, جیسے کہ اول جمعے سے میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں یہاں پر عنقریب مینار بننے والا ہے گا. پچھلے سال سے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں, اور ابھی تک یعنی کہ وہ درخواست جو ہے نا بس وہ 4 لاکھ کے حوالے سے پوری ہوئی ہے. مطلب یہ کہ ہم کو ابھی اس وقت جو ہے نا اب زمین سے اٹھانا ہے, پہلے تو ہم پلر پر بنا رہے تھے, اب زمین سے اٹھانا ہے, تو لاگت زیادہ آ گئی ہے اس کے اندر. تو لہذا 6-7 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. 6-7 لاکھ روپے اگر آپ چاہیں نا وہ آرام سے مل سکتے ہیں, اگر ہر بندہ 2-2 ہزار دے دے. اگر 2,000 کی گنجائش آپ جانتے ہو کہ 2,000 کی گنجائش ہے یا نہیں ہے, چلو آپ 1,500 دے دیجئے پھر, یا 1,500 کی گنجائش نہیں تو 1,000 دے دیجئے. تو 1,000 تو ہر بندہ دے, رائے خدا میں اللہ کی رضا کے لیے مینار کی مد میں ہر بندہ 1,000 تو دے, کوشش کرے کہ 2,000 دے. جب ہم اپنی خواہشوں کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں, پیٹرول ڈلوا دیتے ہیں, بیلنس ڈلوا دیتے ہیں, مکان کا کرایہ, اس کا کرایہ, بجلی کا بل, گیس کا بل, اللہ تعالی کتنا خرچ ہو جاتا ہے, ہزاروں کے حساب سے خرچ کر دیتے ہیں. ارے 1,000-2,000 تو ہمارے بچے کھا جاتے ہیں مہینے کے, 3-4 ہزار کھا جاتے ہیں گے. تو 2,000 میں آپ سے اگر مانگ رہا ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں کر رہا, 2 لاکھ نہیں مانگ رہا, میں آپ سے 2,000 مانگ رہا ہوں. چلو 2,000 نہیں تو 1.5 دے دیجئے, 1 دے دیجئے.
تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، ابھی پورا 8 دن باقی ہے، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں آخری جمعہ جو آخری دن پڑ رہا ہے وہ بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یاروں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ تمام کے تمام، میرے پاس رسید بک رکھی بھی ہے، آپ پیسے دیتے جائیے گا میرے کو، یہ پورے ایام ہیں گے، ابھی رمضان میں دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، اور رمضان کے بعد دیں گے ثواب تو ملے گا مگر کم ملے گا، تو لہٰذا آپ رمضان ہی کے مہینے میں اگر آپ دے دیں گے تو انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا۔ حضرت سیدنا، جزاک اللہ خیرہ، حضرت سیدنا منصور بن عمار، بس آخری بات بیان کر کے، منصور بن عمار توجہ سے سنیے گا، منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ اپنے اجتماع کے اندر بیان فرما رہے تھے، واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، لوگوں کو خوف خدا سے ڈرا رہے تھے، لوگوں کی اصلاح کر رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا حضرت، جزاک اللہ خیر، وہ کہنے لگا حضرت میں بڑا غریب ہوں، مستحق ہوں اور بڑا مفلسی میں زندگی گزر رہی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھ کو 4 درہم دے دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی، یا آپ کسی سے دلوا دیجئے۔ تو حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس 4 درہم تو نہیں تھا، تو آپ نے اعلان کیا، اپنے اجتماع والوں کو اعلان کیا کہ اے لوگوں، اے اجتماع والوں سنو، جو بندہ اس بندے کو، اس مستحق کو 4 درہم دے گا، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا، 4 دعائیں کروں گا۔ اجتماع میں سے کوئی نہیں کھڑا ہوا جیسے کہ ابھی، لیکن اجتماع کے باہر سے ایک بندہ جا رہا تھا، وہ تھا ایک غلام، زر خرید غلام تھا وہ ایک۔ جب اس نے یہ آواز سنی تو اتفاق سے اس کے پاس 4 درہم تھا، 4 درہم تھا، وہ آپ کے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا یا حضرت میرے پاس 4 درہم ہے، اگر میں اس مستحق کو دے دوں 4 درہم تو کیا آپ میرے لیے 4 دعائیں کریں گے؟ کہا بالکل کروں گا۔ چنانچہ وہ جو غلام تھا، اس غلام نے وہ 4 درہم نکالے اور اس مستحق کو دے دیا، اس غریب کو دے دیا۔ تو حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے بتاؤ بھائی تمہاری 4 دعائیں کون سی ہیں گی، کیا 4 دعائیں تمہاری؟ تو وہ غلام کہنے لگا پہلی دعا تو یہ ہے، پہلی دعا تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جزاک اللہ تعالیٰ مجھ کو غلامی سے آزادی عطا فرمائے، غلامی سے آزادی عطا فرمائے، پہلی دعا یہ ہے۔ تو آپ نے دعا کی اللہ اس کو غلامی سے آزادی عطا فرما دے۔ پھر آپ نے فرمایا بھائی آپ تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا دوسری دعا میری یہ ہے کہ ان پیسوں کا مجھ کو اچھا نعم البدل ملے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیا آپ نے، یا اللہ اس کو ان پیسوں کا اچھا نعم البدل عطا فرما دے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہاری تیسری دعا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میری تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے مالک کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، جزاک اللہ، توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دعا فرما دی یا اللہ اس کو، اس کے مالک کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ پھر آپ نے فرمایا تمہاری چوتھی دعا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا چوتھی دعا میری یہ ہے کہ میں، میرا مالک یعنی میرا آقا اور آپ اور اجتماع والے یہ سارے کے سارے بخشے جائیں۔ تو حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ یہ غلام اور اس کا مالک اور میں اور یہ اجتماع والے سارے بخشے جائیں۔ یہ اس طریقے سے دعا کر دی چاروں۔ اب یہ جو غلام تھا نا یہ گھر پہنچا، دیر سے پہنچا، جو اس کا آقا تھا، مالک تھا، وہ کہنے لگا بھائی تم اتنی دیر سے کیوں آ رہے ہو، اتنی تاخیر سے کیوں آ رہے ہو؟ تو اس نے ساری باتیں بیان کر دی۔ اسی طریقے سے میں منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس رک گیا تھا، وہ ساری باتیں بیان کر دی۔ تو وہ آقا کہنے لگا اچھا تو تم نے پہلی کیا دعا کروائی تھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے پہلی دعا یہ کروائی کہ میں غلامی سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس مالک کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ جا تو آزاد ہے، تو آزاد ہے۔ پھر اس مالک نے پوچھا تم نے دوسری دعا کیا کروائی؟ تو وہ کہنے لگا دوسری دعا میں نے یہ کروائی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس پیسے کا اچھا نعم البدل عطا فرمائے۔ تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا جا میں نے تو تجھ کو 4 کی جگہ 4000 درہم دیا۔ اب اس مالک نے پوچھا تم نے تیسری دعا کیا کروائی؟ تو وہ کہنے لگا میں نے تیسری دعا یہ کروائی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے مالک کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی کہ اس نے اپنے گناہ کی توبہ اللہ تعالیٰ سے کی۔ پھر وہ مالک کہنے لگا اچھا تم نے چوتھی دعا کیا کروائی؟ وہ کہنے لگا میں نے چوتھی دعا یہ کروائی کہ اللہ تعالیٰ میری، میرے مالک کی اور منصور بن عمار کی اور اجتماع والوں کی اللہ مغفرت کر دے۔
تو وہ مالک کہنے لگا یار دیکھو میرے اختیار میں جو تھا وہ میں نے کر دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر جب رات آئی یہ سو گیا، تو رات کو خواب میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز سنی، اور وہ آواز یہ